نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصبحوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ نیکش پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ حجرات سے آیت 6، 7 اور 8 اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آج کی یہ گفتگو اس حوالے سے ہے کہ جو ہم بلا تحقیق کسی پر کوئی الزام، کوئی تہمت یا سنی سنائی بات پر اپنے اقدام کا آغاز کر دیتے ہیں اور اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں بات ہے کیا، سچائی کیا ہے، بلا تحقیق دوڑ پڑتے ہیں۔ اور وہ جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ کسی نے کہا تمہارا کان کتا لے گیا، تو ہم فوراً کتے کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اپنا کان نہیں دیکھتے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک مثال ہے جو کہہ لیں بزرگوں نے دے رکھی ہے، اور یہ اسی چیز کی ہے کہ پہلے تحقیق تو کر لو، اصل بات تک، حقیقت تک پہنچ تو جاؤ، اس کے بعد دیکھو کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور من حیث القوم،
آج ہمارا المیہ یہ ہو چکا. میں نے عید کے موقع پہ بھی اس پہ بات کی تھی. مذہبی انتہا پسندی اور سیاسی انتہا پسندی کے حوالے سے آج اس حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، اور جو بھی آپ کے سوشل میڈیا کے عنوانات ہیں، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے کہیں کہ اس کی بات میں سچائی ہوگی. جیسے استعمال کرنے والے ویسا اس کا استعمال. اور من حیث القوم ہمارا المیہ عام عوام سے لے کر بڑی قیادتوں تک، وہ سیاسی قیادتیں ہیں، وہ مذہبی قیادتیں ہیں، وہ سماجی ورکر ہیں، یہ المیہ بن چکا سنی سنائی بات پر ریئیکشن دے دو. اور رہی صحیح کسر الیکٹرانک میڈیا نے پوری کر دی ہے، جو اس شخص سے بھی سوال کر لیتی ہے جسے پتہ ہی نہیں بات ہوئی کیا ہے، اور پھر اس کو اپنی بات دے کر اس سے تبصرہ بھی مانگ لیتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، ہم تو بزنس کر رہے ہیں، ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار بہت کامیاب ہوا. اور اگر تھوڑا سا آپ انالیسس کریں، موازنہ کریں، تو ہمارا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کر تو کاروبار رہا ہے، مگر اس پر آنے والی خبریں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. جو خبر دینے والے ہیں وہ بھی تحقیق نہیں کرتے، جو خبر لینے والے ہیں وہ بھی تحقیق نہیں کرتے، اور بات پھیلتی پھیلتی عجیب طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتی. ایسا ہے یا نہیں؟ اور معاملہ چلا رہتا ہے. جو سیاسی طبقہ ایک پارٹی کی حمایت کرنے والا ہے، اسے اپنی پارٹی کی حمایت میں، مخالف کی مخالفت میں جو کچھ ملے بلا تحقیق وہ آگے پھیلے گا، بلا تحقیق آگے پھینک دے گا. اس سے معاشرے میں جو آگ لگے گی، جو بے چینی پیدا ہوگی، اس کا احساس کوئی. اور یہی وجہ ہے ہمارا معاشرہ سارے کا سارا عجیب سی بدامنی کا شکار ہے. وجہ سنی سنائی پہ چڑھ دوڑو. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تعلیم کیا دے رکھی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اپنی جہالت میں ہی کسی دوسری قوم پر چڑھائی کر دو، اس کے پاس جا پہنچو کہ تم نے یہ کہا، ان کے بڑوں کو بھی خبر نہ ہو کہ ہم نے یہ بات کہی ہے، اور آپ وہاں چڑھائی کر دیں، لان تان شروع کر دیں، گالن گلوچ شروع کر دیں، دنگا فساد لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. بعد میں پتہ چلے کہ بات ہوتی ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. پھر تم جو کچھ کر چکے اس پر تمہیں شرمندگی اور ندامت اٹھانا پڑے گی.
اس پر شرمندگی اور ندامت اٹھانا پڑے گی۔ بات کی اصل کو پایا نہیں، کتا کان لے گیا، کتے کے پیچھے دوڑ پڑے، اپنا کان نہیں دیکھا ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ رویہ ہوتا ہے تو وہی کچھ ہوگا جو کچھ ہمارے معاشرے میں آج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تعلیم دے رکھی ہے، ہم جانے نہ تو نقصان کس کا، جانے عمل نہ کریں تو نقصان کس کا۔ ابھی اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے جو چیز احادیث میں آتی ہے وہ یہ، ولید بن عقبہ اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قبیلہ بنو مستلق، اس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ ولید بن عقبہ کے قبیلے میں اور قبیلہ بنو مستلق میں پرانی رنجش چلی آ رہی تھی، پرانی رنجش چلی آ رہی تھی۔ ہوا کیا، وہ گئے کہ جا کے زکوٰۃ لے آئیں، راستے میں شیطان نے اپنی عملداری کی، خود ہی سوچ لیا کہ ہماری تو ان سے پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے نقصان پہنچا دے۔ اور اگلی طرف کیا ہوا، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر بندہ بھیجتے تھے، زکوٰۃ آ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ تاخیر ہو گئی اپنا نمائندہ بھیجنے میں، تو قبیلہ بنو مستلق کے سرداروں نے، ان کا سردار تھا حارث بن ذرار، اس نے اپنے باقی سرداروں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ لا محالہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بات پر ناراض ہو۔ پہلے تو باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ جمع کرنے والا آ جاتا تھا، ہم اسے زکوٰۃ دے دیتے تھے اور وہ چلا جاتا تھا۔ اب دیر ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو گئی۔ یہ سوچا، سرداروں کو اکٹھا کیا، اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کی اور خود ہی چل پڑے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب خدا کا کرنا، وہ اپنے قبیلے سے اپنی بستی سے نکل رہے ہیں اور آگے دور ولید بن عقبہ وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو اکٹھے ہی لوگ نکل رہے ہیں، اور وہ بات کہ کہیں یہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں، مجھ پر حملہ نہ کر دیں، وہ وہیں سے لوٹ گیا، وہ وہیں سے لوٹ گیا اور جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میری جان کے در پہ ہو گئے تھے، میں بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ تو مرتد ہو گئے، وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اس معاملے کی تحقیق کے لیے ایک مختصر سا لشکر روانہ کر دیا۔ وہ بھی چل پڑے، راستے میں قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں سے ملاقات ہو گئی، پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ بات ہے، ہم تمہاری طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بندہ سڑک کو پہنچے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی پہنچا ہی نہیں، اور ہم تو خود زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہی وہ موقع تھا جس موقع پر بعض صحابہ نے کچھ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، وہ مرتد ہو گئے، ان کو دوبارہ سے جہنم کرنا چاہیے، مرتد ہو گئے، واجب القتل ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے اور تمہیں کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر چڑھ دوڑو اپنی لا علمی میں ہی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانا پڑے، پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے کہ یہاں تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے اور ہم لوگ ان سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات سمجھا دی۔ اس کے بعد وہ جو اصحاب رسول اس میں جلد بازی کرنے والے تھے، ان سے تعلیم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم جان لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری ہی اطاعت کرنے لگے، تمہارا ہی کہا ماننے لگے، تو تم پریشانی میں گر جاؤ گے، تمہارے لیے مشکل ہوگی، تمہارے لیے تکلیف ہوگی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارا ایمان پسند ہے، اسے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان سے تمہارے سینوں کو مزین اور آستہ کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ گار ہونے کو ناپسند کیا ہے۔ اب جو کوئی ان معاملات میں احتیاط کر لے گا، قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، اور ان کا یہ ہدایت پانا کس سبب سے؟ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کے سبب سے، ان کا کوئی کمال نہیں، یاد رکھ لیں، اللہ کا فضل ہے، اس کا ہم پر انعام ہے کہ ایمان کی دولت دے رکھی ہے، ایمان کو ہمارے سینوں میں سجا رکھا ہے، ہمارے لیے ایمان کو اس نے محبوب رکھا ہے، پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا انعام ہے۔ وہ یہ احسان، یہ نعمت ہم سے چھین لے تو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ بات کو اسی چیز پہ ختم کروں، کوئی بات سنے، ایک طرف کی بات سن کر کبھی بھی ذہن نہ بنا، بات پوری